فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں اور ہم پڑھ رہے ہیں کتاب کلام امیر المومنین علیہ السلام شرح نہج البلاغہ، اور اس بک کو پڑھتے ہوئے ہم پہنچ گئے ہیں خطبہ نمبر 223 پر، اور پیج نمبر ہے 311۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ قالہ عند تلاوتہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ امام کا وہ کلام ہے جو آپ نے اس آیہ مجیدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کی تلاوت کے موقع پر بیان فرمایا۔ خطبے کی سند مصادر نہج البلاغہ میں 2 ماخذ ایسے ذکر کیے گئے ہیں جن کے قرینے سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس کے مصنف نے یہ خطبے نہج البلاغہ کے ماخذات کے علاوہ دیگر ماخذوں میں بھی پائے ہیں۔ مذکورہ 2 ماخذ میں سے پہلا ماخذ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید ہے، جنہوں نے اس خطبے کو بعض مقامات پر نہج البلاغہ سے کچھ فرق کے ساتھ نقل کیا ہے، جبکہ دوسرا ماخذ کتاب غرر الحکم ہے، جس میں اس خطبے کے بعض حصے نہج البلاغہ سے کچھ فرق کے ساتھ نقل ہوئے ہیں۔ اور جو آیہ مبارکہ پڑھی گئی ہے وہ ہے سورہ انفطار کی آیت نمبر 2۔ سورہ انفطار آیت نمبر 2۔ خطبہ ایک نگاہ میں، یہ جامع خطبہ جو کہ دراصل اوپر مذکور آیہ شریفہ کی تفسیر ہے، چند حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حصے میں امام اپنے مخاطبین اور چاہنے والوں کو بیدار اور ہوشیار کرنے کے لیے ان سے باز پرس اور مذمت کرتے ہیں کہ کب تک خواب غفلت میں پڑے رہو گے اور کیوں اس سے بیدار نہیں ہوتے ہو، کیوں تم اپنے اوپر رحم نہیں کرتے ہو اور خود کو ان گناہوں کے بھنور سے کیوں نجات نہیں دلاتے ہو جس میں تم پھنسے ہوئے ہو، نیز اپنے دل کے درد اور زخموں پر مرہم کیوں نہیں رکھتے ہو جو گناہوں کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ دوسرے حصے میں آپ غافل اور بھگوڑے انسان کو اپنے محاسبے کی دعوت دیتے ہیں، اسے اللہ کی نعمتوں کی یاد دلاتے ہیں اور اسے کھانا کھانے والے برتن میں چھید کرنے سے خبردار فرماتے ہیں، اور اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اگر تم واقعی اپنے بارے میں فیصلہ کرنے بیٹھو گے تو اپنی مذمت کرو گے۔ تیسرے حصے میں دنیا کی بے ثباتی اور گزشتہ لوگوں کی زندگی اور موت سے عبرت پکڑنے سے متعلق گفتگو فرماتے ہیں۔ چوتھے اور آخری حصے میں امام چند مختصر جملوں میں دنیا کے اختتام، قیامت کے وقوع پذیر ہونے، نیز خدا کی عدالت میں حاضر ہونے اور وہاں پر کسی قسم کے عذر و بہانے کی گنجائش کے نہ ہونے سے متعلق خبردار فرماتے ہیں۔ آخرکار امام ان تمام یاد دہانیوں میں تنبیہات کو غرور جس کی طرف اوپر مذکور آیت میں ارشاد ہوا ہے کہ پردے کو چاک کرنے کا وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ شرح و تفسیر۔ پہلا حصہ اس طرح شروع ہو رہا ہے: ادحضو مسئول حجتاً، اور ختم ہو رہا ہے مطیعاً و بذکرہ آنساً۔ ترجمہ: یہ شخص جس سے سوال ہو رہا ہے جواب میں کتنا عاجز اور یہ فریب خوردہ عذر پیش کرنے میں کتنا قاصر ہے۔
وہ اپنے نفس کو سختی سے جہالت میں ڈالے ہوئے ہے۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے گناہ پر دلیر کر دیا ہے، اور کس چیز نے تجھے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکہ دیا ہے، اور کس چیز نے تجھے اپنی تباہی پر مطمئن بنا دیا ہے؟ کیا تیرے مرض کے لیے شفا اور تیرے خواب غفلت کے لیے بیداری نہیں ہے؟ کیا تجھے اپنے اوپر اتنا بھی رحم نہیں آتا جتنا دوسروں پر تو ترس کھاتا ہے؟ بسا اوقات تو جلتی دھوپ میں کسی کو دیکھتا ہے تو اس پر سایہ کر دیتا ہے، یا کسی کو درد و کرب میں مبتلا پاتا ہے تو اس پر شفقت کی بنا پر تیرے آنسو نکل آتے ہیں، مگر خود اپنے روگ پر کس نے تجھے صبر دلا دیا ہے، اور کس نے تجھے اپنی مصیبتوں پر توانا کر دیا ہے، اور خود اپنے اوپر رونے سے تسلی دے دی ہے، حالانکہ سب جانوں سے تجھے اپنی جان عزیز ہے؟ اور کیوں کر عذاب الہی کی رات ہی کو ڈیرے ڈال دینے کا خطرہ تجھے بیدار نہیں رکھتا، حالانکہ تو اپنے گناہوں کی بدولت اس کے قہر اور تسلط کی راہ میں پڑا ہوا ہے۔ دل کی کوتاہیوں کے روگ کا چارہ عزم راسخ سے، اور آنکھوں کے خواب غفلت کا مداوا بیداری سے کر۔ اللہ کا مطیع و فرما بردار بن اور اس کی یاد سے جی لگا۔ خود پر رحم کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک سوال ہے۔ لکھتے ہیں امام اس خطبے کے آغاز میں مذکورہ بالا آیت سے استفادہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادحز مسئول حجت و اخطئ مغیری معذرتاً لقد ابرخ جہالتاً بنفسہ۔ ترجمہ، یہ شخص جس سے سوال ہو رہا ہے جواب میں کتنا عاجز ہے، اور یہ فریب خوردہ عذر پیش کرنے میں کتنا قاصر ہے، اور اپنے نفس کو سختی سے جہالت میں ڈالے ہوئے ہے۔ اور در حقیقت امام اس نقطے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ خداوند متعال اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے تم پر بے انتہا کرم فرمایا اور سر سے پاؤں تک تمہیں اپنی مختلف معنوی اور مادی نعمتوں میں غرق کر دیا ہے، تو کیا تم پھر بھی غرور اور گستاخی پر تلے ہوئے ہو؟ تمہاری کوئی بھی دلیل اور عذر قابل قبول نہیں۔ تمہارا عمل بتا رہا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا ہے۔ یہاں سے واضح ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ صحیح نہیں ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مذکورہ آیت میں صفت کریم کا ذکر مخاطب کو عذر کی تلقین کرنے کی خاطر ہے تاکہ وہ جواب میں کہے غرفی کرمک، مجھے تیرے کرم نے مغرور کیا، بلکہ حقیقت اس کے برعکس ہے، یعنی آیت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ اتنے سارے فضل و کرم کے مقابلے میں اس قدر گستاخی نہایت شرم آور ہے، اور اس سلسلے میں کوئی بھی عذر اور حجت قابل قبول نہیں۔ لہٰذا رسول اکرم کی ایک حدیث میں ارشاد ہوا ہے غرہ جہلہ، اسے اس کے جہل نے مغرور کیا۔ اس کے بعد امام اس کلام کی تشریح کرتے ہوئے ایک مفصل گفتگو کے ذریعے خواب غفلت میں پڑی ہوئی روحوں پر ملامت اور سرزنش کے تازیانے برساتے ہیں تاکہ وہ بیدار ہو کر سیدھی راہ کی طرف لوٹ آئیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، اے انسان، کس چیز نے تجھے گناہ پر دلیر کر دیا ہے، اور کس چیز نے تجھے اپنے پروردگار کے بارے میں دھوکہ دیا ہے، اور کس چیز نے تجھے اپنی تباہی پر مطمئن بنایا ہے؟ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ حب ذات کا جذبہ انسان کے اندر قوی ترین جبلتوں میں سے ہے۔ انسان فطری طور پر خود کو دوسروں سے زیادہ دوست رکھتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص خنجر سے اپنے بازو، پہلو اور سینے کو زخمی کر رہا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور اپنے آپ سے کہنے لگتے ہیں یہ آدمی تو پاگل ہو گیا ہے، کیونکہ کوئی بھی عاقل شخص انسان اپنے آپ کو زخمی نہیں کر سکتا ہے۔ بس جب انسان اپنی ہلاکت کے لیے ذرہ برابر بھی تیار نہیں ہوتا تو وہ غرور کو، جو کہ ہلاکت کا باعث ہے، کیوں کر قبول کر سکتا ہے؟ پھر مولا اسی کلام کے تسلسل میں فرماتے ہیں، کیا تیرے مرض کے لیے شفا اور تیرے خواب غفلت کے لیے بیداری نہیں ہے؟ کیا تجھے اپنے اوپر اتنا بھی رحم نہیں آتا جتنا تو دوسروں پر ترس کھاتا ہے؟ پھر ایک مثال کے ذریعے امام اس مطلب کو مزید واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بسا اوقات
تو جلتی دھوپ میں کسی کو دیکھتا ہے تو اس پر سایہ کر دیتا ہے، یا کسی کو درد و کرب میں مبتلا پاتا ہے تو اس پر شفقت کی بنا پر تیرے آنسو نکل پڑتے ہیں، مگر خود اپنے روگ پر کس نے تجھے صبر دلا دیا ہے، اور کس نے تجھے اپنی مصیبتوں پر توانا کر دیا ہے، اور خود اپنے اوپر رونے سے تسلی دے دی ہے، حالانکہ سب جانوں سے تجھے اپنی جان عزیز ہے۔ میں ترجمے پڑھ رہی ہوں، مسلسل ترجمے بیان کر رہی ہوں، خطبے کا جو عربک پارٹ ہے وہ میں نہیں پڑھ رہی ہوں۔ آگے لکھتے ہیں کہ یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ ہم کیوں ایسے انسانوں کو دیکھتے ہیں جو قول و فعل میں تضاد اور قضاوت میں اختلاف کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کی پریشانیوں اور بیماروں کی بیماریوں کے مقابلے میں تو شدید رد عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کبھی تو آنسوؤں کا سیلاب بہانے لگتے ہیں، مگر اپنی بیماری اور مصائب کے مقابلے میں کسی قسم کا رد عمل نہیں دکھاتے، حالانکہ یہ زیادہ سنگین اور شدید ہوتے ہیں۔ امام خواب غفلت میں پڑے ہوئے ان بے حسوں اور بے خبروں کو ان منطقی اور پر اثر باتوں سے بیدار کرنے کی صحیح فرماتے ہیں، نیز ان کے لیے درپیش خطرناک انجام کی طرف ان کی توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ شاید یہ لوگ توبہ کریں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ پھر آپ اسی کلام کے تسلسل میں فرماتے ہیں، اور کیوں کر عذاب الہی کے رات ہی کو ڈیرے ڈال دینے کا خطرہ تجھے بیدار نہیں رکھتا، حالانکہ تو اپنے گناہوں کی بدولت اس کے قہر اور تسلط کی راہ میں پڑا ہوا ہے۔ دل کی کوتاہیوں کے روک کا چارہ عزم راسخ سے اور آنکھوں کے خواب غفلت کا مداوع بیداری سے کر۔ ہم جانتے ہیں کہ خطرے سے بچاؤ کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بیداری اور ہوشیاری ایک طرف اور عزم مصمم دوسری طرف۔ امام اس مختصر عبارت میں دونوں چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بے خبروں کو خبردار فرماتے ہیں کہ خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں اور وقت گزرنے سے پہلے اپنی نجات کے لیے گناہوں سے ہاتھ اٹھا لیں، کیونکہ گناہ ہی الہی قہر و غضب کی آگ کو بھڑکا دینے والا ہے۔ بیاتی نقمت رات کو آنے والا عذاب کی تعبیر اس لیے استعمال ہوئی ہے کہ رات میں نازل ہونے والے عذاب میں زیادہ تعداد میں لوگ متاثر ہوتے ہیں، جیسے وہ زلزلے، سیلاب اور طوفان جو رات کو آتے ہیں جبکہ لوگ بے خبر سو رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے دفاع کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ مبارکہ اعراف کی آیت نمبر 97 اور 98 میں ترجمہ، تو کیا ان بستیوں کے رہنے والے اس بات سے بے خبر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب راتوں رات آ جائے جبکہ وہ پڑے بے خبر سوتے ہوں، یا ان بستیوں والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر دن دہاڑے ہمارا عذاب آ پہنچے جبکہ وہ کھیل کود میں مشغول ہوں۔ آخر میں امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، بس تم لوگ بیدار ہو جاؤ اور اللہ کے مطیع و فرما بردار بنو اور اس کی یاد سے جی لگاؤ۔ یہاں پر رک کر میں یہ دعا کروں گی کہ پروردگار عالم تو ہمیں بھی یہ توفیق دے کہ ہم امام کے اس کلام کو جب کہ پڑھ رہے ہیں تو اس کلام کو پڑھتے ہوئے اور امام کی تعلیمات کے نتیجے میں ہم بھی بس اسی انداز میں بیدار ہو جائیں کہ جس کی طرف اشارہ امام فرما رہے ہیں، اور خدا کے مطیع اور فرما بردار بندوں میں ہمارا بھی شمار ہو۔ خطبے کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے پیج نمبر 316 پیج نمبر 316، اور دوسرا حصہ کچھ اس طرح شروع ہو رہا ہے، وَتَمَثَّلْ فِي حَالِ تَوَلَّيْكَ، اور ختم ہو رہا ہے الاخلاقی و مساوئ الاعمال۔ ترجمہ ہے، ذرا اس حالت کا تصور کرو، وہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے اور تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو، اور وہ تمہیں اپنے دامن عفو میں لینے کے لیے بلا رہا ہے اور اپنے لطف و احسان سے ڈھانپنا چاہتا ہے، اور تم ہو کہ اس سے روگرداں ہو کر دوسری طرف رخ کیے ہوئے ہو۔ بلند و برتر ہے وہ خدائے قوی و توانا کہ جو کتنا بڑا کریم ہے، اور تو اتنا عاجز و ناتواں اور اتنا پست ہو کر گناہوں پر اتنا جری اور دلیر ہے۔
حالانکہ اسی کے دامن پناہ میں اقامت گزین ہے اور اسی کے لطف و احسان کی پہنائیوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اس نے اپنے لطف و کرم کو تجھ سے روکا نہیں اور نہ تیرا پردہ چاک کیا ہے، بلکہ اس کی کسی نعمت میں جو اس نے تیرے لیے خلق کی، یا کسی گناہ میں کہ جس پر اس نے پردہ ڈالا، یا کسی معصیت اور ابتلا میں، یا کسی مصیبت اور ابتلا میں کہ جس کا رخ تجھ سے موڑا، تو اس کے لطف و کرم سے لحظہ بھر کے لیے محروم نہیں ہوا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب تو اس کی معصیت کرتا ہے تو پھر تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر تو اس کی اطاعت کرتا ہوتا، خدا کی قسم اگر یہی رویہ دو ایسے شخصوں میں ہوتا جو قوت و قدرت میں برابر کے ہم پلہ ہوتے، اور ان میں سے ایک تو ہوتا جو بے رخی کرتا اور دوسرا تجھ پر احسان کرتا، تو ہی سب سے پہلے اپنے نفس پر کج خلقی اور بد کرداری کا حکم لگاتا۔ شرح و تفسیر: اس سے رحمت اور تم سے گناہ؟ سوالیہ نشان ہے یہاں پر۔ لکھتے ہیں امام خطبے کے اس حصے میں انسان کو خود اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کی طرف دعوت دیتے ہیں اور اس کے مجرم اور قابل مذمت ہونے کے دلائل بیان فرماتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ ایک طرف وہ مسلسل نافرمانی کے راہ پر چلتا ہے اور دوسری طرف خداوند متعال کی جانب سے اس پر مسلسل رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ذرا اس حالت کا تصور کرو، وہ تمہاری طرف بڑھ رہا ہے اور تم اس سے منہ پھیرے ہوئے ہو، اور وہ تمہیں اپنے دامن عفو میں لینے کے لیے بلا رہا ہے اور اپنے لطف و احسان سے ڈھانپنا چاہتا ہے، اور تم ہو کہ اس سے روگرداں ہو کر دوسری طرف رخ کیے ہوئے ہو۔ واقعی یہ کتنا افسوسناک اور شرم آور ہے کہ انسان اتنا مہربان مولا رکھتا ہو جس کی قسم قسم کی نعمتوں سے وہ ہمیشہ بہرہ مند ہوتا ہو، مگر وہ مسلسل اس سے منہ پھیرتا جائے۔ یہ ایسا کام ہے جس کی کوئی بھی باضمیر انسان اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ وہی چیز ہے جس کی طرف عظیم دعائے افتتاح میں یوں اشارہ ہوتا ہے۔ ترجمہ: پروردگار، تو مجھے بلاتا ہے اور میں تجھ سے رخ پھیرتا ہوں۔ تو مجھ سے محبت کرتا ہے مگر میں تجھ سے دشمنی کرتا ہوں۔ تو مجھ سے دوستی کرتا ہے مگر میں اسے قبول نہیں کرتا۔ گویا میرا تجھ پر کوئی احسان ہے، مگر یہ حالت تجھے مجھ پر رحمت و احسان سے اور اپنے جود و کرم سے مجھ پر فضل و عنایت سے نہیں روکتے۔ پھر امام سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ: بلند و برتر ہے وہ خدائے قوی و توانا کہ جو کتنا بڑا کریم ہے، اور تو اتنا عاجز اور ناتواں اور اتنا پست ہو کر گناہوں پر کتنا جری اور دلیر ہے، حالانکہ اسی کے دامن پناہ میں اقامت گزین ہے اور اسی کے لطف و احسان کی پہنائیوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ یہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ اگر طاقتور اور قوی افراد زور اور زبردستی کا مظاہرہ کریں تو اتنی تعجب کی بات نہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ کمزور اور ناتواں اور پست افراد اس کا مظاہرہ کریں، لیکن خداوند متعال اتنی ساری طاقت و قدرت کے باوجود ان سے بے حد محبت فرماتا ہے۔ یہ انسان اتنی کم مائگی اور ناتوانی کے باوجود خدا کی معصیت اور نافرمانی پر اس قدر جرات اور جسارت کا مظاہرہ کرتا ہے، حالانکہ پل بھر کے لیے اللہ کی رحمت اس سے منقطع نہیں ہوتی، اور یہ تو واقعی عجیب بات ہے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں، اس نے اپنے لطف و کرم کو تجھ سے روکا نہیں اور نہ تیرا پردہ چاک کیا ہے، بلکہ اس کی کسی نعمت میں جو اس نے تیرے لیے خلق کی، یا کسی گناہ میں کہ جس پر اس نے پردہ ڈالا، یا کسی مصیبت اور ابتلا میں کہ جس کا رخ تجھ سے موڑا، تو اس کے لطف و کرم سے لحظے بھر کے لیے بھی محروم نہیں ہوا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب تو اس کی معصیت کرتا ہے، اور پھر تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر تو اس کی اطاعت کرتا تو۔ یہ اس جانب اشارہ ہے کہ انسان تین حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ یا کسی نعمت میں مشغول ہے تو اس کا شکر بجا لانا چاہیے، یا کسی گناہ میں مبتلا ہے جس پر خدا نے پردہ ڈالا ہے، بس خدا کی اس پردہ پوشی پر اس کا احسان مند ہونا اور اپنے گناہوں سے استغفار کرنا چاہیے۔
یا اللہ نے اس سے کسی آفت کو ٹال دیا ہے، سو اس نعمت الہی کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ سب ایسی حالت میں ہے کہ وہ راہ معصیت پر قدم رکھتا ہے اور خدا کے اوامر و نواہی کی نسبت بے رخی برتتا ہے۔ بس اگر انسان غور و فکر کرے تو وہ سمجھ جائے گا کہ اگر بندے اس بے انتہا مہربان اور رحم والے خدا کی اطاعت کرتے تو وہ ان کی کتنی قدردانی کرتا۔ یہ وہی وجوب شکر منعم کا مسئلہ ہے جو علماء عقائد کے مطابق معرفت خدا کا سبب بنتا ہے۔ پھر امام اس مسئلے پر ایک اور زاویے سے نظر ڈالتے ہیں اور اپنے مخاطبین کو بیدار کرنے کے لیے ایک اور مطلب بیان فرماتے ہیں۔ ترجمہ: خدا کی قسم اگر یہی رویہ دو ایسے شخصوں میں ہوتا جو قوت اور قدرت میں برابر کے ہم پلہ ہوتے اور ان میں سے ایک تو ہوتا جو بے رخی کرتا اور دوسرا تجھ پر احسان کرتا، تو ہی سب سے پہلے اپنے نفس پر کج خلقی اور بد کرداری کا حکم لگاتا۔ نہج البلاغہ کے بعد شارحین نے اوپر کی عبارت کو منطقی قیاسات کی شکل اول کے صغریٰ اور کبریٰ کے طور پر جانا ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ مذکورہ بالا عبارت میں قیاس اولیت پیش نظر ہے، یعنی جب دو ہم پلہ افراد ہوتے ہیں تو معمولاً وہ آپس میں ایک دوسرے سے خوفزدہ نہیں ہوتے۔ اب اس صورتحال میں اگر دونوں میں سے ایک ہمیشہ نیکی کرے اور دوسرا بدستور برائی کرتا جائے تو بالآخر دوسرے فرد کا ضمیر اسے ملامت کرے گا اور اس پر بد اخلاقی کا الزام لگائے گا۔ اگر یہ مسئلہ ایک بہت ہی عظیم شخص اور بہت ہی ناچیز اور حقیر فرد کے درمیان ہو اور ایک طرف بغیر کسی خوف اور محتاجی کے لطف و کرم ہو اور دوسری طرف سراپا محتاجی اور اپنی نافرمانیوں کی سزا کا خوف و وحشت ہو، تو ایسی صورتحال میں یقیناً اس حقیر اور ناچیز آدمی کو اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے کہ کیوں اس نے اتنے لطف و کرم اور احسان کے مقابلے اس قدر شرمندگی کا سامان کیا۔ یہاں پر خطبے کا دوسرا حصہ ختم ہو جاتا ہے اور تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ پیج نمبر 320۔ تیسرا حصہ ترجمہ ہے اس کا۔ تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے واقعاً اقولو ما مد دنیا اور ختم ہو رہا ہے بالدنیا غدن ہم الحاربون منہ الیوم۔ ترجمہ ہے سچ کہتا ہوں کہ دنیا نے تجھ کو فریب نہیں دیا بلکہ تو خود جان بوجھ کر اس کے فریب میں آیا ہے، اور اس نے تو تیرے سامنے نصیحتوں کو کھول کر رکھ دیا اور تجھے ہر چیز سے یکساں طور پر آگاہ کر دیا۔ اس نے جن بلاؤں کو تیرے جسم پر نازل ہونے اور جس کمزوری کے تیرے قوا پر طاری ہونے کا وعدہ کیا ہے، اس میں وہ راست گو اور ایفائے عہد کرنے والی ہے، بجائے اس کے کہ تجھ سے جھوٹ کہا ہو یا فریب دیا ہو۔ کتنے ہی اس دنیا کے بارے میں سچی نصیحت کرنے والے ہیں جو تیرے نزدیک ناقابل اعتبار ہیں، اور کتنے ہی اس کے حالات کو صحیح صحیح بیان کرنے والے ہیں جو جھٹلائے جاتے ہیں۔ اگر تو ٹوٹے ہوئے گھروں اور سنسان مکانوں سے دنیا کی معرفت حاصل کرے تو انہیں اچھی یاد دہانی اور مؤثر پندہی کے لحاظ سے ایک مہربان جیسا پائے گا جو تیرے ہلاکتوں میں پڑنے سے بخل سے کام لیتا ہے۔ یہ دنیا اس کے لیے اچھا گھر ہے جو اسے گھر سمجھنے پر خوش نہ ہو، اور اسی کے لیے اچھی جگہ ہے جو اسے اپنا وطن بنا کر نہ رکھے۔ اس دنیا کی وجہ سے سعادت کی منزل پر کل وہی لوگ پہنچیں گے جو آج اس سے گریزاں رہیں گے۔ شرح و تفسیر۔ دنیا ایک بہترین باعث ہے۔ بہت سے دنیا پرست لوگ اپنی جان چھڑانے کے لیے اپنے گناہ کو دنیا کی دھوکہ دہی کی گردن پر ڈالتے ہیں اور دنیا کی رنگینیوں اور مادی نعمتوں کو اپنی خطاؤں کا اصل سبب قرار دیتے ہیں۔ امام خطبے کے اس حصے میں در حقیقت انہی لوگوں کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ سچ کہتا ہوں کہ دنیا نے تجھ کو فریب نہیں دیا بلکہ تو خود جان بوجھ کر اس کے فریب میں آیا ہے۔ پھر آپ اپنی اس بات پر دلیل پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس نے تو تیرے سامنے نصیحتوں کو کھول کر رکھ دیا اور تجھے ہر چیز سے یکساں طور پر آگاہ کر دیا۔ یہ اس نقطے کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا نہ صرف دھوکہ دینے والی ہے بلکہ جو حوادث اس میں رونما ہوتے ہیں وہ بیدار کرنے والے ہوتے ہیں۔ امام بعد کے جملوں میں اسی مطلب کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں
ترجمہ: اس نے جن بلاؤں کو تیرے جسم پر نازل ہونے اور جس کمزوری کے تیرے قوا پر طاری ہونے کا وعدہ کیا ہے، اس میں وہ راست گو اور ایفائے عہد کرنے والی ہے، بجائے اس کے کہ اس نے تجھ سے جھوٹ کہا ہو یا فریب دیا ہو۔ کتنے ہی اس دنیا کے بارے میں سچی نصیحت کرنے والے ہیں جو تیرے نزدیک ناقابل اعتبار ہیں، اور کتنے ہی اس کے حالات کو صحیح بیان کرنے والے ہیں جو جھٹلائے جاتے ہیں۔ یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ ایک طرف تو خود دنیا نے مختلف آفات و مشکلات اور دردناک حوادث اور طاقتوں کی دگرگونی کے ذریعے تجھے اپنی حقیقت بتلا اور دکھا دی ہے کہ جس کے بعد اس پر فریب دہی کا الزام درست نہیں۔ دوسری طرف اولیاء الہی اور خدا کے صالح بندوں نے بھی دنیا کی بے ثباتی اور اس کی بے وفائی سے متعلق تمہیں آگاہ کیا ہے، جنہوں نے بالکل سچ کہا ہے اگرچہ ان کی باتیں تمہاری خواہشات کے مطابق نہ تھیں۔ تم نے نہ دنیا کی زبان حال کو قبول کیا اور نہ ہی اولیاء الہی کی زبان قال کو۔ تم نے سب پر جھوٹا ہونے کا الزام لگایا۔ آخری جملوں کی تفسیر میں یہ احتمال بھی پایا جاتا ہے کہ نصیحت کنندہ سے مراد ناگوار حوادث اور سچی خبروں سے مراد دنیا کی بے وفائی ہو کہ انسان اپنی آنکھوں سے ان ناسخوں اور سچی خبروں کو دیکھتا ہے اور اپنے کانوں سے سنتا ہے، مگر چونکہ وہ اس کی خواہشات کے مطابق نہیں ہے، لہٰذا سب کو جھٹلاتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا جو آیا اور گزر گیا، اب مزید ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ امام اس حقیقت کو سب کے لیے مزید واضح اور آشکار کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ترجمہ: اگر تو ٹوٹے ہوئے گھروں اور سنسان مکانوں سے دنیا کی معرفت حاصل کرے تو انہیں اچھی یاد دہانی اور مؤثر پند دہی کے لحاظ سے ایک مہربان فرد جیسا پائے گا جو تیرے ہلاکتوں میں پڑھنے سے بخل میں کام لیتے ہیں۔ اور پھر آپ اس خطبے کے آخری جملے میں فرماتے ہیں، ترجمہ: یہ دنیا اس کے لیے اچھا گھر ہے جو اسے گھر سمجھنے پر خوش نہ ہو، اور اسی کے لیے اچھی جگہ ہے جو اسے اپنا وطن نہ بنا کر نہ رہے۔ اس دنیا کی وجہ سے سعادت کی منزل پر کل وہی لوگ پہنچیں گے جو آج اس سے گریزاں ہیں۔ یہ ان ایماندار اور بیدار افراد کی طرف اشارہ ہے جو اس شور و غل، مکر و فریب اور برائیوں سے بھری دنیا سے اپنی ابدی سعادت کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ حاصل کر لیتے ہیں اور اسے بلند مقامات تک پہنچنے کے لیے سیڑھی قرار دیتے ہیں، اور وہ یوں کہ وہ دنیا کو دنیا پرستوں کے برخلاف ایک پل اور گزرگاہ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی رنگینیوں سے گریزاں ہوتے ہیں اور اس کی نعمتوں سے قرب الہی کے حصول کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہاں سے پسندیدہ اور قابل مذمت دنیا کا فرق واضح ہو جاتا ہے، چنانچہ نکات کے ذیل میں بھی اس سلسلے میں بحث کی جائے گی۔ نکتہ: قابل تعریف اور مذموم دنیا۔ امام نے اوپر کی عبارتوں میں دنیا کا ایک ہمدرد واعظ اور ایک سچے اور وفادار خبر دینے والے کے طور پر تعارف کرایا ہے جو پل بھر میں ہونے والی تبدیلیوں اور مختلف آفات و حوادث کے ذریعے اپنی ناپائیداری اور بے ثباتی کا پتہ دیتی ہے اور سب کو خبردار کرتی ہے کہ اس پر بھروسہ نہ کریں، بلکہ اس سے صرف آخرت کے لیے توشہ اور زاد راہ حاصل کریں۔ اس سے بھی واضح تر وہ عبارتیں ہیں جو کلمات قصار میں آپ سے دنیا کے بارے میں نقل ہوئی ہیں۔ امام نے دنیا کو خدا کے دوستوں کی مسجد اور اولیاء الہی کا تجارت خانہ اور وحی الہی کی جائے نزول اور اللہ کے ملائکہ کا نماز خانہ شمار کیا ہے۔ نیز اس سے متعلق فرمایا ہے، ترجمہ: دنیا اس کی حقیقت کو سمجھنے والوں کے لیے عافیت کا گھر ہے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت کا گھر ہے، جبکہ نہج البلاغہ کے متعدد خطبات اور بہت سی دیگر روایات میں دنیا کی شدید مذمت کی گئی ہے۔ دنیا ایسا گھر ہے جو آفتوں سے بھرا ہوا اور بے وفائی میں مشہور ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، دنیا کی مثال سانپ جیسی ہے جو چھونے میں انتہائی نرم ہوتا ہے اور اس کے اندر زہر
قاتل ہوتا ہے۔ ایک اور جگہ امام ایک مختصر جملے میں دنیا کے عظیم خطرات سے خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ترجمہ دھوکہ دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے اور گزر جاتی ہے۔ دنیا کی خامیوں اور برائیوں کے سبب امام کا اسے 3 بار طلاق دینا بہت مشہور ہے، جس کی طرف کلمات قصال میں ایک جھنجھوڑ دینے والی حدیث میں اشارہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کی آیتوں میں بھی دنیا کی شدید مذمت کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ زخرف میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، ترجمہ: اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ آخر سب لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے تو ہم ان کے لیے جو خدا سے انکار کرتے ہیں، ان کے گھروں کی چھتیں اور وہ سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے اترتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے اور وہ تخت جن پر تکیہ لگاتے ہیں، چاندی اور سونے کے بنا دیتے۔ جب ہم ان آیات اور روایات کا ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دنیا میں اتنی ساری خوبیاں ہیں تو کیوں اس قدر اس کی برائی کی گئی ہے، اور اگر اس میں اتنی ساری برائیاں ہیں تو کیوں اس کی اتنی تعریف کی گئی ہے؟ اس سوال کا جواب ایک ہی جملے میں پوشیدہ ہے، اور وہ یہ کہ یہ فرق زاویہ نگاہ کے مختلف ہونے کی بنا پر ہے۔ یعنی ظاہر بین اور دنیا پرست لوگ جن کی نگاہ سطحی ہوتی ہے، وہ صرف دنیا کی رنگینیوں پر نظر رکھتے ہیں اور دنیا کی عارضی زینتوں اور لذتوں کو دل دے بیٹھتے ہیں۔ اس گروہ کے لیے دنیا بہت خطرناک ہے، اور چونکہ اکثر لوگ اسی طبقے کے ہوتے ہیں، لہٰذا آیات و روایات میں دنیا کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: تو کہیں دنیا کی چند روزہ زندگی تمہیں فریب میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان غفلت میں ڈالے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 5۔ لیکن آگاہ اور بیدار دل رکھنے والے اور عقل و شعور کے حامل مومنین اپنی عقابی نگاہوں سے دنیا کے باطن پر نظر رکھتے ہیں اور ایک ہی گہری نگاہ میں دنیا کے آغاز و انجام کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اگلوں کی تاریخ کو نگاہوں کے سامنے مجسم کرتے اور فرعونوں، قصر و کسرا اور عمالقہ و فرزندان عمالقہ کے انجام کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ نیز دنیا کی دوستانہ نصیحتوں کو پوری توجہ سے سنتے ہوئے ان سے درس حاصل کرتے ہیں۔ وہ دنیا کو معرف الہیہ سیکھنے کی ایک درسگاہ قرار دیتے ہیں، نیز اسے زاد و توشہ حاصل کرنے کے لیے ایک تجارت خانہ اور خدا کی طرف عروج پانے کے لیے ایک شاندار عبادت خانے میں تبدیل کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ اسی کتاب کے خطبات میں سے ایک کے ذیل میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: جو دنیا کو ایک وسیلے کے طور پر دیکھے اسے وہ بصیرت و بینائی عطا کرتی ہے، اور جو اسے اصل مقصد کے طور پر دیکھے وہ اسے اندھا کر دے گی۔ اور یہیں پر خطبہ نمبر 223 کا تیسرا حصہ بھی ختم ہوتا ہے، اور ہم بڑھ رہے چوتھے اور آخری حصے کی جانب۔ پیج نمبر ہے 326۔ چوتھا حصہ اس طرح شروع ہو رہا ہے، اذا رجفت الراجفہ، اور ختم ہو رہا ہے حل متابت تشمیر۔ ترجمہ ہے، جب زمین زلزلے میں اور قیامت اپنی ہولناکیوں کے ساتھ آ جائے گی اور ہر عبادت گاہ سے اس کے پجاری، ہر معبود سے اس کے پرستار اور ہر پیشوا سے اس کے مقتدی ملحق ہو جائیں گے، تو اس وقت فضائیں شگاف کرنے والی نظر اور زمین میں قدموں کی ہلکی چاپ کا بدلہ بھی اس کی عدالت و انصاف پروری کے پیش نظر حق و انصاف سے پورا دیا جائے گا۔ اس دن کتنی ہی دلیلیں غلط و بے معنی ہو جائیں گی اور عذر و معذرت کے بندھن ٹوٹ جائیں گے۔ تو اب اس چیز کو اختیار کرو جس سے تمہارا عذر قبول اور تمہاری حجت ثابت ہو سکے۔ جس دنیا سے تم کو ہمیشہ بہرہ مند نہیں ہوتا، اس سے وہ چیزیں لے لو جو تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ اپنے سفر کے لیے تیار رہو، دنیا کی ظلمتوں میں نجات کی چمک پر نظر کرو اور جد و جہد کی رسوائیوں کی سواریوں پر پالان کس لو۔ جد و جہد کی سواریوں پر پالان کس لو۔ شرح و تفسیر۔ سفر آخرت کی تیاری۔ امام گزشتہ جملے میں روز آخرت سے متعلق کیے گئے تذکرے
کے پیش نظر خطبے کے اس آخری حصے میں روز قیامت، عدالت الہی کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے چند دقیق نکات کو بیان فرماتے ہیں۔ ترجمہ: جب زمین زلزلے میں اور قیامت اپنی ہولناکیوں کے ساتھ آ جائے گی اور ہر عبادت گاہ سے اس کے پجاری، ہر معبود سے اس کے پرستار اور ہر پیشوا سے اس کے مقتدی ملحق ہو جائیں گے، تو اس وقت فضائے شگاف کرنے والی نظر اور زمین میں قدموں کی ہلکی چاپ کا بدلہ بھی اس کی عدالت و انصاف پروری کے پیش نظر حق و انصاف سے پورا دیا جائے گا۔ امام کے سحر انگیز کلام میں 2 نقطوں پر زور دیا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ اس دن ہر گروہ اپنے معبود، رہنما اور پیشوا کے ساتھ ملحق ہوگا، اور جو کچھ اس دنیا میں موجود ہوگا وہ یقیناً وہاں بھی مجسم ہوگا، یہاں تک کہ حضرت امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جس سے روایت یہ ہے، ترجمہ، کہ اگر کسی کو کسی پتھر سے محبت ہو تو خداوند عالم متعال اسے اسی پتھر کے ساتھ محشور فرمائے گا۔ اس سے قبل قرآن مجید میں رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور فرشتوں کو حکم ہوگا، ترجمہ، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ ظالموں کو اور ان کے ہمراہیوں کو اور جن کی وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے، ان سب کو اکٹھا کرو، پھر انہیں جہنم کی راہ دکھا دو۔ سورہ صافات آیت نمبر 22 اور 23۔ لکھتے ہیں پھر یہ کہ اس دن خدا کا حساب اتنا دقیق اور اس کی عدالت اتنا ہمگیر ہوگی کہ آسمان کی طرف اٹھائی ہوئی ایک گناہ آلود نگاہ یا زمین پر رکھنے والے آہستہ قدم کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ پس افسوس ہی افسوس ہو بدکاروں، گناہ گاروں اور ظالموں پر۔ یہاں پر نہج البلاغہ کے بعد شارحین نے ایک سوال اٹھایا ہے، اور وہ یہ کہ اگر اس دن ہر عبادت کرنے والا اپنے معبود کے ہمراہ اور ہر اطاعت گزار کو اپنے پیشوا کے ساتھ ملحق کر دیا جائے گا، تو مسیحی لوگ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرستش کرتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور غالی امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ اور فرشتوں کی عبادت کرنے والے ان کے ساتھ ملحق ہوں گے، تو یقیناً ان کے لیے کوئی مشکلات نہیں ہوں گی۔ قرآن مجید نے اس سوال کا بخوبی جواب دیا ہے۔ سورہ مبارکہ فرقان کی آیات نمبر 17 اور 18، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جس دن خدا ان لوگوں کو اور جس کی یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر پرستش کیا کرتے ہیں اس کو جمع کرے گا اور پوچھے گا، کیا تم ہی نے ہمارے ان بندوں کو گمراہ کر دیا تھا، یا لوگ خود راہ راستے بھٹک گئے تھے؟ ان کے معبود عرض کریں گے، سبحان اللہ، ہم تو خود تیرے بندے تھے، ہمیں یہ کسی طرح زیبا نہ تھا کہ ہم تجھے چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سرپرست بناتے، پھر اپنے کو کیوں کر معبود بناتے۔ مگر بات تو یہ ہے کہ تو نے ہی ان کو اور ان کے باپ داداؤں کو چین دیا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے تیری یاد بھلا دی اور یہ خود ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، تب کافروں سے کہا جائے گا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس میں تو تمہارے معبودوں نے تمہیں جھٹلا دیا، تو اب تم نہ ہمارے عذاب کے ٹال دینے کی سکت رکھتے ہو اور نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو۔ جی ہاں، اگر ان کے پیشوا ان سے بیزاری نہ برتیں تو ممکن ہے کہ ان سے ملحق ہو جائیں، لیکن ان سے بیزاری برتنے کے نتیجے میں ان سے ہرگز ملحق نہ ہوں گے۔ پھر جو لوگ دنیا میں مختلف عذر تراشیوں اور بیہودہ دلیلوں کی بنا پر خود کو بری قرار دیتے ہیں، امام انہیں خبردار کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں اس دن کتنی ہی دلیلیں غلط و بے معنی ہو جائیں گی اور عذر و معذرت کے بندھن ٹوٹ جائیں گے۔ یہ اس مطلب کی طرف اشارہ ہے کہ اس دن ہر چیز واضح اور آشکار ہو جائے گی، اور ایسی حالت میں بے بنیاد دلائل اور واہیات نہ عذر تراشیاں کسی کام آئیں گی۔ قرآن مجید میں آیات الہی کو جھٹلانے والوں کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ کچھ عذر اور معذرت کر سکیں۔
وہاں پر انہیں معذرت خواہی کی اجازت نہ ہوگی، کیونکہ ان کے پاس کوئی قابل قبول عذر ہی نہ ہوگا۔ بقول شاعر، جس کا فارسی کا ایک شعر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جس عدالت میں خدا کی مقدس ذات حاکم اور زبان اور ہاتھ گواہ ہوں گے، وہاں چاپلوسی اور چرب زبانی کی کوئی قیمت اور اہمیت نہیں ہوگی۔ خطبے کے آخر میں امام ایک اور واضح اور کارساز نتیجہ اخذ کرتے ہوئے 5 مختصر اور پرمغز جملوں کے ذیل میں راہ نجات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ پہلے فرماتے ہیں تو اب اس چیز کو اختیار کرو جس سے تمہارا عذر قبول اور تمہاری حجت ثابت ہو سکے۔ دوسرے جملے میں فرماتے ہیں جس دنیا سے تم کو ہمیشہ بہرہ مند نہیں ہونا، اس سے 2 چیزیں لے لو۔ اس سے وہ چیزیں لے لو جو تمہارے لیے ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں۔ ما یبقی لک سے مراد قیامت کی جاودانی بخششیں اور نعمتیں یعنی اعمال صالحہ ہیں، اور ما لا تبقی لک سے مقصود دنیا کی نعمتیں ہیں جنہیں چھوڑ کر انسان رخصت ہو جاتا ہے۔ تیسرے جملے میں فرماتے ہیں اور اپنے سفر کے لیے تیار رہو۔ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197، جس کا ترجمہ ہے اور سفر آخرت کے لیے زاد راہ مہیا کر لو، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ چوتھے جملے میں ارشاد فرماتے ہیں ترجمہ اور دنیا کی ظلمتوں میں نجات کی چمک پر نظر رکھو۔ پانچویں اور آخری جملے میں فرماتے ہیں ترجمہ اور جدوجہد کی سواریوں پر پالان کس لو۔ خلاصہ کلام یہ کہ امام لوگوں کے لیے اس سفر میں درپیش دنیا اور آخرت کے خطرات سے نجات کے واضح راستے کی نشاندہی فرماتے ہیں اور توشہ سفر، عمدہ سواری اور رہنمائی کی نشانیوں کی طرف توجہ کے بارے میں کچھ ہدایات دیتے ہیں۔ اس کے بعد انہیں کوتاہیوں کے عذر اور غلطیوں کے دلائل بتلاتے ہیں۔ ایسا مسافر نہ منزل کو گم کرتا ہے اور نہ منزل پر پہنچنے کے بعد تھکا ماندہ ہوتا ہے۔ اللہ کی عنایات اور اس کی حجت کی رہنمائیوں کے پرتو میں اس کے سارے کام آگے بڑھتے ہیں۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ زہری اہل سنت کے معروف 7 فقہاء میں سے ایک جو صحابہ کے بعد فقیہ بنے نے نقل کیا ہے کہ میں نے سردیوں کی ایک رات میں امام سجاد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کو دیکھا جو کچھ آٹا اور لکڑیاں کندھے پر اٹھائے جا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، اے فرزند رسول، یہ کیا چیز ہے؟ بہت معذرت۔ امام نے فرمایا ایک سفر درپیش ہے جس کے لیے زاد و توشہ تیار کر کے کسی محفوظ ٹھکانے کی طرف لے جا رہا ہوں۔ زہری نے کہا، یہ میرا غلام حاضر ہے جو آپ کا بوجھ اٹھا لے گا۔ امام نے انکار فرمایا۔ زہری نے عرض کیا، پھر مجھے خود اسے اٹھانے کی اجازت دیجیے تاکہ آپ کو زحمت نہ ہو۔ امام نے فرمایا، میں اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتا جو اس سفر میں میری نجات اور میرے بہترین مقام پر پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ تجھے خدا کا واسطہ ہے کہ مجھے میرے حال پر چھوڑ دے اور اپنے کام کے پیچھے جا۔ زہری اپنے کام کے پیچھے گیا۔ چند دنوں کے بعد امام سے دوبارہ اس کی ملاقات ہوئی تو عرض کی، یا ابن رسول اللہ، جس سفر کا آپ نے ذکر فرمایا تھا اس کا کیا بنا؟ امام نے فرمایا، ہاں اے زہری، جو سفر تم نے گمان کیا ہے وہ مقصود نہیں بلکہ میرا مقصد موت کا سفر ہے جس کے لیے میں تیاری کیا کرتا ہوں، اور موت کی تیاری حرام سے پرہیز، کھلے دل سے بخشش و عطا اور نیک کاموں کی انجام دہی کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہاں پر خطبہ نمبر 223 ختم ہو جاتا ہے اور یہیں پر آج کی ہماری ریڈنگ بھی ختم ہو رہی ہے۔ پیج نمبر ہے 332، اور پروردگار عالم سے اس دعا کے ساتھ کہ بارہلا تو ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت فرما، اور مولا کے کلام کے زیر سایہ ہم اس راستے پر چل سکیں کہ جو راستہ تیری جانب لے جاتا ہو۔ ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد خطبہ نمبر 224 پڑھنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ خدا